بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا فرمایا. ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا مقدس ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے سامان روزانہ بندوں کے لیے کیے جاتے ہیں، اور بارش کے قطرات سے بھی زیادہ گنہگار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے. یوں تو رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ قابل قدر ہے، باعث برکت ہے، ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، ایک ایک گھڑی قابل قدر ہے، ایک ایک ساعت مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن خاص طور سے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو آخر عشرہ ہے، یہ آخر عشرہ یہ دیگر ایام کے مقابلے میں کہیں اور زیادہ قابل قدر ہے، اور مقام و مرتبہ کے اندر دوسرے ایام سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آخر عشرے کے اندر عام طور سے دو ایسی مخصوص عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو دی گئی ہے، جو بندوں کے مغفرت اور بخشش کے لیے اہم عبادت سمجھی جاتی ہے، جسے اعتکاف اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. کہ اعتکاف کیا جائے اور لیلۃ القدر کے اندر یہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے. یہ دو مخصوص عبادتیں ہیں جو عام طور سے اس آخر عشرے کے اندر یہ کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنے کا اہتمام فرمایا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف عشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے ہمیشہ اعتکاف کرنے کا اہتمام فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ اعتکاف فرمانا یہ امت کو یہ تعلیم دینا تھا، امت کو ایک پیغام اور میسج دینا تھا کہ میری امت میں سے ایک ایک شخص میری ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوں گا، اور وہ میرے بعد میری ایک ایک سنت کو تلاش کر کے ان پر عمل کریں گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کرنے کے تعلق سے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اور شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف ہی کی روایت کے اندر ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور دوسرے عشرے کا اعتکاف آپ نے چھوٹے خیمے کے اندر فرمایا اور آپ چھوٹے خیمے سے اپنا سر مبارک نکال کر فرمایا کہ اے لوگو، میں نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور شب قدر کو تلاش کرتا رہا، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور شب قدر کو تلاش کرتا رہا، لیکن میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخر عشرے کے اندر ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص میری اتباع کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اعتکاف کرے۔ محترم ناظرین، شب قدر یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے، یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہے۔ یعنی جب آدمی کو اگر شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو ان کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ وہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے، ہوا یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے اور گناہوں سے بالکل دور رہتا ہے، اور ان کو ایسے اعمال کا ثواب خود بخود ملتا رہتا ہے جو اعتکاف کی بنا پر اس کام کو وہ انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی کی جسمانی طور سے مدد نہیں کر سکتا، اور کسی کو خیر خواہی نہیں کر سکتا، کسی کو تسلی نہیں دے سکتا، اور کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کی بنا پر اگر ایک بندہ ان تمام نیک اعمال سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے ہوئے بھی انہیں ان تمام اعمال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک انسان کے لیے موجودہ حالات کے اندر جبکہ ہر طرف برائیوں کا امڑتا ہوا ایک سیلاب ہے، جدھر دیکھو ادھر برائیاں ہی برائی ہیں، ایسے وقت کے اندر ایک ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ترین معاملہ ہے۔ ایسے وقت کے اندر ایک آدمی کا رمضان مبارک کے مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کرنا اور روزے کو صحیح طریقے سے رکھنا یہ بالکل گویا کہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک آسان نسخہ بیان فرما دیا اور بتلا دیا کہ ایک آدمی روزے کو صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کر سکتا ہے، اور اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھنا یہ گویا کہ یہ اللہ کے گھر میں بھی بیٹھنا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانے کا ایک اہم سبب ہے۔ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو ایک مشہور تابعی ہے حضرت عطا بن رباح، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے اگر کسی آدمی کو کسی بڑے شخص سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کو پورا کرانے کے لیے، اپنے کام کی تکمیل کرانے کے لیے وہ آدمی اس بڑے شخص کے دہلیز کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ میرا کام نہ ہو جائے میں آپ کے دروازے سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے اعزاء و اقرباء کو چھوڑ کر کے، اپنی تمام دنیا کو ترک کر کے اور اپنے تمام گناہوں سے اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے میں آج آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور اس وقت تک میں آپ کے گھر سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ ہماری مغفرت نہ فرما دیں گے۔ تو ناظرین کرام، اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف سے بہت ہی لوگوں کے اندر دوری پائی جاتی ہے اور اتنی اہم عبادات سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر بھی لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی مالوں کی زکوٰۃ بھی شعبان المبارک کے اندر بھی وہ ادا کر دیا کرتے تھے اور شعبان ہی میں نکال دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا اور نظر آنے کے بعد وہ اپنے تمام کاروبار، تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لیے رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر یہ 10 دن کا اعتکاف کرنا بھی یہ بڑا مشکل ترین معلوم ہوتا ہے۔ دوسری اہم عبادت جو اس اخیر عشرے کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا۔ شب قدر ایک اہم رات ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شب قدر کے تعلق سے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن جیسی مقدس کتاب، قرآن جیسی بابرکت کتاب، قرآن جیسا دستور حیات، ایسا دستور حیات جس کے بعد کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قیامت تک بندوں کے لیے کوئی دوسرا اور نیا پیغام نہیں آنے والا ہے، ایسا دستور اور ایسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اگر شب قدر کی فضیلت کو بیان نہ فرماتے اور احادیث کے اندر شب قدر کی فضیلت کا ذکر نہ آتا تو بھی شب قدر کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اتنے عظیم کلام کو اور اپنے آخری اور ابدی کلام کو اس شب قدر کے اندر اتارا ہے، یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور روح الامین بھی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اترنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نازل ہونا یہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین کے اوپر اترتے ہیں
اور جس شخص کو بھی بیٹھے کھڑے قیام قعود سجدہ کسی بھی حالت میں ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل تلاوت انابت اللہ کسی بھی حالت کے اندر اللہ کی طرف متوجہ پاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی شب قدر کے اندر قیام کھڑے ہونے کی حالت میں من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو شخص شب قدر کو کھڑے ہو کر ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے شب قدر کے اندر اگر عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شب قدر اتنی اہم عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے اسے مخفی رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا کہ شب قدر فلاں دن کو ہے یا اس کی تاریخ متعین ہے یا اس کا دن متعین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتلایا، بلکہ اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین کی رائے یہی ہے کہ شب قدر یہ 27ویں تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن احادیث کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کے لیے کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے، بلکہ یہ پورے رمضان میں ہو سکتی ہے، اور یہ بعض محققین کی رائے ہے۔ اور اکثر محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ شب قدر پورے رمضان میں سے بھی آخر عشرہ میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور آخر عشرے کے اندر بھی یہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ شب قدر یہ امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ شب قدر امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، یعنی ایسی نعمت ہے جس کی قدر ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر شب قدر کو تلاش کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے چند عابدوں کا تذکرہ فرمایا، عبادت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر ایک طرح کی کلفت پیدا ہوئی اور انہیں ایک طرح کی تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ سورہ قدر نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، اگرچہ آپ کی امت کے لیے یہ 400-500 سال عمر نہیں دی گئی ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات عطا کی گئی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات کے اندر عبادت کے اندر گزار لے، اس ایک رات کو عبادت تلاوت ذکر و اذکار کے اندر گزار لے، تو انہیں 1000 مہینے کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ یہ آخر عشرہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ نہایت ہی بابرکت اور مسعود عشرہ ہے۔ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے کاموں کا انتخاب کریں اور ایسے اعمال کا انتخاب کریں
جو اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ہم شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہمارے زندگی کے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور ہمیں بھی شب قدر کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ رمضان مبارک کا یہ عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ہم نے جو روزہ رکھا ہے، ہم نے جو تراویح پڑھی ہے، اور ہم نے جو تلاوت کیا ہے، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدگی کا ذریعہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیں ان عشروں کے اندر خاص طور سے توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض بزرگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمارے اکابرین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد بھی پیدا فرمائے تھے جن کو پورے سال رمضان مبارک کا شوق رہتا تھا، وہ پورے سال رمضان مبارک کے شوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کے شوق میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا تو آنے سے 6 ماہ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان مبارک کے مہینے کی آمد کی دعا کیا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ چلا جاتا تو ہم 6 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے رمضان مبارک کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ہم نے ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھا ہے، جو بھی ہم نے تراویح پڑھی ہے، جو بھی ہم نے ذکر و اذکار کیا ہے، جو بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، جو بھی ہم نے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کیا ہے، جو بھی ہم نے نیک امور کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما، اور ان تمام کے اوپر اپنی شایان شان ان پر اجر عطا فرما، اور ان تمام کو قبولیت سے نواز۔ تو رمضان مبارک کا یہ جو آخر عشرہ ہے، اس کے اندر ہمیں خصوصیت کے ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر خاص طور سے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ تربیتی مہینہ جو ہمیں تربیت دی گئی ہے، اور وہ تربیت صرف اسی مہینے کے لیے خاص نہ رہے، بلکہ اس کی تربیت کا اثر یہ آئندہ جو 11 ماہ ہیں، ان تمام 11 ماہ کے اندر پایا جانا چاہیے، اور اس 11 مہینے کے اندر اس کا اثر باقی رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ رمضان کا ایک سب سے اور خاص طور سے موجودہ حالات کے اندر جو رمضان کا ایک اہم پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ غم گساری کا، ہمدردی کا، ایثار کا، یہ غم گساری، ہمدردی اور جذبہ ایثار اور محبت کو پورے سال ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ آج عالمی سطح کے اوپر مسلمان پریشان ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر مسلمان کے جان و مال کا تحفظ ایک دشوار مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے سامنے نہ ہتھیار ہے، نہ ہمارے سامنے فوج ہے، نہ ہمارے سامنے طاقت ہے، بلکہ اگر ہمارے سامنے کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ طاقت ہے دعا کی طاقت ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے ہمیں اس کے اندر جو آخر عشرہ ہے، اس کے اندر استغفار کی کثرت، توبہ کی کثرت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور تمام مسلمانوں کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کی بار بار آمد عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے سے بار بار ہم سب کو مستفید فرمائے،
اور اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا اور جہنم سے خلاصی کا اور ترقی رزق کا اور دین اور دنیا ہر ایک اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔